توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید کا اقرار کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ذات کو پہچاننا۔ جب آدمی ہر چیز سے کٹ جاتا ہے، اس کی تار اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اسے حاصل ہو جاتی ہے، پھر اللہ وہی کر دیتا ہے جو بندہ وہ کہتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، بڑا گناہ گار تھا۔ بستی والوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو بستی سے نکال دیتے، اس کی وجہ سے ہم پر عذاب نہ آ جائے، تو سب کے مشورے کے ساتھ اس کو اس بستی سے نکال دیا گیا۔ اب وہ جنگل کے اندر آ گیا، جو اس کے پاس کھانا پینا تھا چند دن گزرنے کے بعد وہ ختم ہو گیا اور بھوک کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گیا۔ اس نے نہ ادھر دیکھا دائیں طرف بائیں طرف سے کوئی نظر نہیں آ رہا، سامنے دیکھتا ہے کوئی نظر نہیں آ رہا، پیچھے دیکھتا ہے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ سارے دوست چھوڑ گئے، سارے رشتہ دار چھوڑ گئے، سارے تعلق والے اسے چھوڑ گئے، وہ بیمار پڑ گیا۔ جب اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور عرض کی، یا اللہ آج سارے مجھے چھوڑ گئے، اپنے بھی اور آج بیگانی بھی مجھے چھوڑ گئے، سارے چھوڑ گئے، میرے دوست، میرے رشتہ دار، میرے عزیز، آج سارے مجھے چھوڑ گئے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اس نے توبہ کی۔ ایک وقت تھا کہ گناہ گار ہے، اس سے بستی سے نکالا جا رہا ہے، آج وہ توبہ کر رہا ہے۔ اس نے توبہ کی، ادھر وہ فوت ہوتا ہے، ادھر وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ وحی نازل کر دیتے کہ میرا ایک محبوب بندہ، میرا ایک پیارا، میرا ایک دوست، میرا ولی جنگل کے اندر فوت ہو گیا ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھیں، اسے کفن دفن دیں اور اپنی قوم کے اندر یہ اعلان کر دیں جو بھی اس کا جنازہ پڑھے گا میں سب کی بخشش کروں۔ تو اس طرح فریق کی بخشش مل رہی ہو، فریق کی جنت مل رہی ہو تو سارے لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر ثنا کرنے والے، حضور کی تعریف کرنے والے، نعت پڑھنے والے وہ کہتے ہیں نا سبحان اللہ کو، اور جنت کے طرح ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اس طرح اگر جنت مل رہی ہو تو سارے لوگ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب وہ قوم والے دوڑے، اس جنگل کے اندر پہنچے تو وہی بندہ تھا جس کو بستی سے نکالا تھا۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ تو وہی بندہ ہے جس کو ہم نے بستی سے نکالا تھا کہ اس کی وجہ سے ہم پر عذاب نہ ہو جائے، تو آج اس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ سے کلام ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ یہ تو وہی بندہ ہے جس کو ہم نے بستی سے نکالا تھا، ساری قوم نے مل کر اس کو نکال دیا تھا کہ اس کی وجہ سے ہم پر عذاب نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب یہ بیمار پڑ گیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا، پھر اس نے مجھے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی تھی، اگر پوری کائنات کی بخشش مانگتا تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ محمود غزنوی نے ساری زندگی اور اللہ اس کے رسول کے نام پر گزاری، ساری زندگی۔ جب فوت ہوا غزنوی کے اندر زلزلہ آیا، 950 سال بعد محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی، 33 سال حکومت کرنے والا، اور اندر ایسا پڑا ہوا تھا جیسے کفن بھی میلا نہیں ہوا، کفن بھی اسی طرح پڑا ہوا تھا جیسے کوئی بھی سلا کے گیا۔ یہ تعلق ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر آدمی کو وہ مقام مل جاتا ہے۔ فرعون کی باندی جس طرح مسلمان ہو گئی تو فرعون نے باندی کو بلایا، اس کی بچیوں کو بلایا کہ اپنے ایمان سے پھر جاؤ ورنہ اس تیل کے اندر آپ کو ڈال دوں گا۔ فرعون نے باندی کی بڑی بچی جو تھی اس کو ڈالا تیل کے اندر، باندی دیکھتی رہی، ماں کے ایک بول پر بچی کی جان بچ سکتی ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا، باندی نے کہا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہم ستائے جا۔ باندی نے کہا جو کرنا ہے، جو تجھ سے ہوتا ہے وہ کر لے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور اس کے رب پر ایمان لے کے آئی ہوں، اپنے ایمان سے نہیں پھرتی۔ اس کی دوسری بیٹی چھوٹی جو دودھ پیتی تھی اسے بھی تیل کے اندر ڈال دیا گیا، بعد کے اندر اس باندی کو بھی ڈال دیا گیا۔ آخر خواہش پوچھی گئی تو باندی نے کہا میری بچی کی ہڈیوں کو اور میری ہڈیوں کو اکٹھا ہی دفن کرنا، جدا نہ کرنا۔ فرعون نے ایسا ہی کیا، سب کی ہڈیوں کو اکٹھا ہی دفن کیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان 2000 سال کا زمانہ ہے. ہمارے نبی بعد کے اندر آئے، پھر 50 سال اور گزر جاتے ہیں. حضور کو جب معراج ہوا، حضور کے لیے جو سواری لائی گئی، جہاں اس براق کی نظر پڑتی تھی وہیں اس کا قدم پڑتا تھا. جب حضور اس پر سوار ہوئے تو بیت المقدس سے جب آپ کا براق اوپر اٹھتا ہے تو آپ کو خوشبو آتی ہے. تو آپ نے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے جبریل سے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ فرعون کی باندھی اللہ اس کے رسول کے نام پر قربان ہو گئی تھی، یہ خوشبو اس وقت سے آ رہی ہے اور قیامت تک یہ خوشبو آتی رہی ہے. یہ ایمان کی خوشبو ہے، نہ ختم ہونے والی. ہماری یہ خوشبوئیں لگائیں تو 5 منٹ بعد اس کی خوشبو آتی نہیں ہے. یہ ایمان کی خوشبو ہے، اس وقت سے آ رہی ہے اور قیامت تک یہ خوشبو آتی رہے گی. یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے آدمی کو مقام ملتا ہے. جو شروع کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے جو شعر پڑھا کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ جو بندہ ہے 2 عالم سے خفا میرے لیے تھا. جو بھی دنیا کے اندر پریشانی آئے، غم آئے، اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کر وہ اگر زندگی گزارتا ہے تو پھر آدمی کو وہ مقام مل جاتا ہے. ہر خوشی اور غمی کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت کو یاد رکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام دے دیتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.